نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ اور تم فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی کہ جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ محبوب تم فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور حق اور باطل یہ دونوں ظاہر ہو چکا، لہٰذا میں تو مسلمانوں کو ان کی غربت کے باعث تمہاری دل جوئی کے لیے کہ جو کافر آئے تھے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ان غریبوں کو ہم سے دور کر دیجئے، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے شرم آتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم مسلمانوں کو ان کی غربت کے باعث تمہاری دل جوئی کے لیے میں اپنے مجلس سے جدا نہیں کروں گا، اور صاف انہیں کافروں کے سرداروں کو کہہ دیجئے کہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، خود ہی وہ اپنے انجام کے بارے میں سوچ لے اور سمجھ لے کہ اللہ نے ظالموں یعنی کافروں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اس جہنم میں اگر انہیں پیاس لگے گی تو فرمایا کہ وہ پیاس کی شدت کے لیے پانی کے لیے فریاد کریں گے، تو فرمایا کہ ہم ان کی فریاد اس پانی سے پوری کریں گے کہ وہ پانی پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا کہ جو ان کے منہ کو بھون دے گا۔ تو فرمایا کیا ہی برا پینا ہے اور دوزخ کتنی ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ کی پناہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ وہ روغن زیتون کی تلچھٹ کی طرح گاڑھا ہوگا، اور ترمذی کی حدیث پاک میں ہمیں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب جہنمی اس پانی کو صرف منہ کے قریب کریں گے تو ان کے منہ کی خال گھر کر اس میں گر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ وہ پگھلایا ہوا رانگ اور پیتل ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے اور ہر اس مسلمان کے لیے اس آیت میں بڑی نصیحت ہے کہ جو ظلم اور گناہ کرنے میں مصروف ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے توبہ اور استغفار اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہیں، اور نیک اعمال کی جو مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے یہ نیک اعمال کرتے رہیں، ورنہ ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے یہ آیت کریمہ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ مرنے کے بعد کا جو سفر ہے، دنیا کا سفر تو صرف 40 سال 30 سال 20 سال 50 سال 70 80 90 بس انف 100 پر انف ہو جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد کا جو سفر ہے وہ انتہائی طویل ہے، اور جہنم کی جو گرمی ہے وہ بڑی شدید ہے، اور اہل جہنم کا پانی پگھلے ہوئے پانی تانبے کی طرح، اور جہنمیوں کی پیپ اور جہنم کی قید اتنی سخت خطرناک ہے کہ الامان والحفیظ۔ اور یاد رکھیے گا کہ جہنم میں جس کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سب سے کم عذاب جس شخص کو ہوگا، فرمایا اسے آگ کی 2 جوتیاں پاؤں میں پہنائی جائیں گی، اور جن کی گرمی کی وجہ سے فرمایا کہ اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا
کہ جس کو آگ کی 2 جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں گی کہ جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا کہ جیسے کہ تم نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ پتیلی میں پانی جوش مارتا ہے، تو وہ جس کو آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جہنم میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اسے سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ تو جب سب سے کم عذاب والے کا یہ حال ہوگا تو پھر بندہ سوچ لے کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جسے اللہ رب العالمین زیادہ عذاب دے گا۔ یہاں پر علماء نے ایک عبرت کے لیے ایک حکایت لکھی ہے، وہ حکایت بھی ہمارے لیے بہت بڑی حکایت ہے کہ سنیے بڑے غور سے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، ان کو کون نہیں جانتا، دنیا جانتی ہے کہ یہ اللہ کے ایک عظیم ولی ہیں۔ یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ بھی کئی آیات کا مفہوم ایسے ہی سمجھا دیتے ہیں، یہ اپنے پریکٹیکل یعنی زندگی میں جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے بھی قرآن و حدیث ہمیں سمجھا دیتے ہیں۔ سنیے، آپ فرماتے ہیں، حضرت مالک بن دینار خود فرماتے ہیں کہ میں ایک بچے کے پاس سے گزرا، وہ بچہ جو تھا وہ مٹی کے کھلونے سے مٹی سے کھیل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ مٹی سے کھیلتے ہوئے کبھی وہ رونا شروع کر دیتا اور کبھی وہ ہنسنے لگ جاتا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس بچے کے جس کے پاس سے میں گزرا ہوں اسے سلام کروں، تو فرماتے مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرے نفس نے مجھے منع کیا کہ اسے سلام نہ کر، اس بچے کو۔ تو پھر میں نے اپنے نفس سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور بڑوں کو حضور تو خود سلام کیا کرتے تھے، جب یہ حدیث پاک مجھے یاد آئی تو میں نے اس بچے کو سلام کیا، تو اس بچے نے مجھے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اے مالک۔ اس نے میرا نام لے کر مجھے سلام کا جواب دیا۔ وہ بچہ جو مٹی سے کھیل رہا تھا اس نے میرا نام لے کر جب جواب دیا تو میں نے اس بچے سے کہا کہ تو نے مجھے کیسے پہچانا، حالانکہ میری اور تیری ملاقات تو نہیں ہوئی۔ تو اس بچے نے کہا کہ عالم ملکوت میں جب اللہ رب العالمین نے سب کی روحوں کو جمع کیا تھا تو فرمایا میری روح نے آپ کی روح سے ملاقات کی تھی، تو اس روح نے مجھے ملاقات میں آپ کی پہچان کروا دی تھی کہ فرمایا کہ جو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر میں نے اس بچے سے سوال کیا، کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ بتاؤ کہ نفس اور عقل میں فرق کیا ہے، یہ نفس اور عقل میں فرق کیا ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا نفس وہ ہے کہ جس نے آپ کو مجھے سلام کرنے سے منع کر دیا، اور فرمایا عقل وہ ہے کہ جس نے آپ کو سلام کرنے کے لیے ابھارا، یہ عقل ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر بچے سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم مٹی سے کیوں کھیل رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میں مٹی سے، اس بچے نے کہا میں مٹی سے اس لیے کھیل رہا ہوں کہ ہم اسی مٹی سے تو پیدا ہوئے ہیں اور اسی مٹی کی طرف ہم لوٹ جائیں گے۔ تو پھر میں نے تیسرا سوال اس بچے سے کیا کہ تم کبھی روتے ہو مٹی سے کھیلتے ہوئے، کبھی ہنستے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ جب مجھے اپنے رب کا عذاب یاد آتا ہے اللہ اکبر تو میں رونا شروع کر دیتا ہوں، اور فرمایا کہ جب مجھے اس کی رحمت یاد آتی ہے تو میں ہنسنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو آخر میں ایک اور بات حضرت مالک بن دینار نے اس بچے سے کہی، فرمایا اے میرے بچے تمہارے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے تم رو، اور تم مکلف بھی نہیں ہو، یعنی ابھی تم بلوغت کی اس عمر میں نہیں آئے تو تمہیں تو یہ مطلب رونا اور ہنسنا تمہیں۔ تو اس بچے نے جو جواب دیا اللہ اکبر، کمال کر دیا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اس بچے نے کہا کیونکہ اس نے پہلے تو یہ کہا کہ مالک بن دینار آپ یہ بات نہ کریں کہ یہ جو میرا عمل جو ہے یعنی میرا رونا، میرا ہنسنا اور یہ میرا کھیلنا، فرمایا آپ ایسی بات نہ کریں۔ تو آگے جو اس بچے نے کہا وہ یہ کہا چونکہ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ اگر میری والدہ کو آگ لگانی ہوتی ہے تو فرمایا وہ بڑی لکڑیوں کو چھوٹی لکڑیوں کے ذریعے ہی جلایا کرتی ہے، یعنی یہ خوف خدا اس بچے کے اندر کہ وہ
چھوٹا ہو کر بھی اتنا خوف خدا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کو جلانے کے لیے اللہ ہی ہمیں پہلے استعمال کر لے۔ یہ ہے وہ قرآن و حدیث سے جڑے ہوئے لوگ۔ آگے سنیے کیا فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور جو اچھے عمل کرنے والے ہوں ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے اور وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے۔ یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے، اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے، کیا خوبصورت آیت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ جو نیکی کرنے والے ہیں، یاد رکھو نیکی کرنے والوں کہ ہم تم نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے بلکہ ان کی نیکیوں کی جزا دیتے ہیں۔ اور ان کی جزا کیا ہے، ان کا اجر کیا ہے؟ تو فرمایا جنات عدن ہے، یعنی وہ جنت ہے کہ ہمیشہ جس میں بسنے کے باغات ہیں کہ وہاں جب ڈال دیے جائیں گے تو وہاں سے نکالے نہ جائیں گے، اور وہ جنت میں ڈالیں گے کہ جہاں کبھی ان کو موت بھی نہ آئے گی۔ اور فرمایا اس جنت میں ہم نے ان نیکوکاروں کے لیے کیا کیا رکھا ہے، فرمایا ہر جنتی کو ہم سونے اور چاندی اور موتیوں کے کنگن پہنائیں گے، جیسا کہ آیت مبارکہ میں آپ نے سنا۔ اور صحیح احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ وضو جب ہم کرتے ہیں تو وضو کا پانی جہاں جہاں تک، علماء کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہ تمام اعضاء کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنتی زیوروں سے آراستہ کر دے گا۔ یعنی آج دنیا کے پانی سے بندہ دھو رہا ہے، لیکن دھو کس لیے رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، لیکن قیامت کے دن انہی اعضاء کو اللہ جنتی زیورات پہنا کے آراستہ کرے گا۔ اور مزید فرمایا کہ وہ جنت ایسی جنت ہے کہ جہاں انتہائی دنیا میں کیا کسی نے لباس پہنا ہوگا، رب کریم فرماتا ہے کہ تمہیں خوبصورت قسم کے ریشمی لباس تم پہنے ہوئے ہوگے، کوئی باریک ہوگا کوئی موٹا ریشم۔ اور یہ بھی نہیں کہ جنت میں تمہارا پروٹوکول بھی ایسا ہوگا کہ جنت میں تمہارے لیے تکیے بھی ہوں گے اور تم تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے شاہانہ شان و شکوہ کے ساتھ تم جلوہ افروز ہوگے۔ یہ وہ جنتیوں کے لیے وہ عام اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہاں جہاں ریشم کی بات ہوئی تو دنیا میں ریشمی لباس اور سونے چاندی کے کنگن جو ہیں یہ مردوں پر دنیا میں حرام ہیں۔ جو دنیا میں پہنے گا اسے جنت میں نہیں ملیں گے۔ جو ریشمی لباس اور یہ سونے چاندی کنگن، کوئی وہ کڑے پہنتا ہے، کوئی چین پہنتا ہے، کوئی انگوٹھی پہن لیتا ہے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ ہماری شریعت میں اس سے منع کیا گیا۔ دنیا میں عورتوں کے لیے یہ چیزیں حلال ہیں، ریشم، سونا چاندی، کنگن ان کے پہننا، اور مردوں کے لیے یہ حرام ہے ہماری شریعت میں۔ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونا اور ریشم میری امت کے عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی، مگر اتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں بیچ والی اور کلیمے کی انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کی ممانعت فرمائی ہے مگر 2 یا 3 یا 4 انگلیوں کے برابر، یعنی کسی کپڑے میں اتنی چوڑی ریشم کی کوٹ لگائی جا سکتی ہے کہ جس کا حکم حدیث مبارکہ میں دیا گیا۔ یاد رکھیے گا
کہ مسئلے تو علماء نے اس کے بہت سے لکھے ہیں، میں ایک دو بیان کر دیتا ہوں کہ ریشم کا لحاف سردیوں میں جو اوڑھا جاتا ہے تو فرمایا یہ اوڑھنا بھی ناجائز ہے، یہ بھی پہننے میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ریشم کے جو پردے ہوتے ہیں وہ دروازے پر لٹکانا، اس کو مکروہ لکھا ہے علماء نے۔ اسی طرح ریشم کے کپڑے مرد کے لیے حرام ہیں، اور بدن اور کپڑوں کے درمیان کوئی دوسرا کپڑا حائل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ حرام ہے۔ اور جنگ کے موقع پر بھی خالص ریشم کے کپڑے حرام ہیں، یہ علماء نے اس کے مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا عورتوں کو ریشم پہننا جائز ہے اگرچہ وہ خالص ریشم پہنے، اور فرمایا کہ اس صورت میں اس میں سوت یہ ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کی بالکل آمیزش نہ ہو۔ اگر عورت ریشم پہنتی ہے تو بالکل یعنی سوت کا کپڑا پھر اس میں نہ ہو، پھر وہ خالص ریشم ہی اس کو پہنے۔ اور بھی اس کے مسائل ہیں جو بہار شریعت میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 16واں حصہ لباس کا بیان ہے، اس میں یہ سارے مسائل ریشم کے حوالے سے لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہمارے قرآن نے ہمارے رب نے حکم دیا اسی کو ہمیں عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور مردوں کی جو لیے چیزیں اللہ رب العالمین نے حلال فرمائی ہیں انہی چیزوں کو ہمیں استعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ میرے مولا تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان کر دے، سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، ہمیں غور و فکر کی وہ صلاحیت وہ قابلیت عطا فرما، ہم سب کو باعمل بنا دے، باعمل بنا دے، باعمل بنا دے، بااخلاق بنا دے، ہمارے کردار میں جتنی کمزوریاں خرابیاں ہیں اللہ دور فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، ہم سب کو ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس عطا فرما، اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو ہمارے بہن بھائیوں کو سب کو حضور کی امت کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔